بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، لذت شباب، جوانی کی لذت کے لیے ایسے لگ رہا ہے کہ ساری دنیا میں لوگ صبح سے لے کے شام تک یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری جوانی کس طرح برقرار رہے گی، اور پھر اس کے لیے وہ ان پڑھ معالجوں کے آس چڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے الفاظ کی وجہ سے انسان کو ایسے گمراہ کر دیتے ہیں کہ ان کی رہی سہی کسر بھی برباد ہو جاتی ہے۔ آج ایسے معالج بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھو گے کہ ان کے تلفظ بھی صحیح نہیں ہیں، ان کے الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ مقوی کو مکوی پڑھیں گے، وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اور پھر اس پہ ظلم یہ ہے کہ وہ جو جعلی نیوز بکرات اور سکرات آج سے 100 سال 150 سال پہلے جو نسخے اور فارمولے استعمال کروائے جاتے تھے، کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ اس زمانے کے اندر انسانوں میں طاقت اللہ نے کتنی پیدا کی ہوئی تھی، اور وہ اپنی طاقت کو کتنا بچا کے رکھتے تھے۔ ان کے لیے تو لکڑ پتھر ہضم تھا، دل مضبوط، گردے مضبوط، لیور مضبوط، تو وہ ہر چیز کو ہضم کر جاتے تھے۔ پھر ان کا مشقت والا کام تھا۔ اس زمانے کے اندر بہت بڑا ظلم ہے، جو لوگ شنگرف کے کشتے، تانبا کے کشتے لے آ کے لوگوں کو بتلاتے رہتے ہیں۔ ہماری عوام تو جاہل ہے، وہ اس طرح کے کسی قسم کے کشتے بنا کے کھا لیں گے، یا ان کا جگر ڈیمیج ہو جائے گا یا گردے خراب ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لو کہ کیمیکل کھانے کی وجہ سے اسپتالوں کے اسپتال بھرے پڑے ہیں مریضوں سے، وہاں چیخ و بکار سننے کو ملتی ہے۔ تو آپ کو اگر واقعی جوان رہنے کا شوق ہے، یا آپ کو کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، تو آپ سہل اور آسان چیزوں کو جو اللہ نے بنائی ہوئی، ان کے اندر اللہ نے بہت طاقت بھی رکھی ہوئی ہے، صرف بنانے کا ڈھنگ اور طریقہ آپ کسی سے سیکھ لیں، پتہ کر لیں، پوچھ لیں، ان ہی آسان چیزوں کو استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ تو میں آج آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں تو یہ منو اور ٹنوں کے حساب سے خود رو خود پیدا ہوتی ہیں، پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویرانوں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، ان میں ایک تخم کونچ اور دوسرا کیکر کی کچی پھلی۔ تخم کونچ ہر جگہ آپ کو مل جائے گا، اگر نہ ملے، نہ پتہ چلے،
تو پنساریوں کے پاس جا وہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ ان سے تخمِ کونچ لے لیں اور تخمِ کونچ کو یہ ثابت ہی ہوگا اس مغز کے اوپر جب وہ مضبوط سا چھلکا ہوتا ہے تو اس کو ویسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو آپ اس کو دودھ کے اندر ابالو، اتنا ابالو کہ اس کے اوپر والا چھلکا جو ہے وہ نرم ہو جائے، پھر پانی سے دھو کر آپ اس کو پیس لیں، پسوا لیں، باریک کر لیں، پاؤڈر بنا لیں، اور دھوپ میں اسے کو خشک کر لیں۔ اور دوسری چیز ہے کیکر کی پھلی، جس میں ابھی تک بیج نہ پڑے ہوں، تخم نہ پڑے ہوں، یعنی کیکر کی کچی پھلی ہو، اس کو بھی لے کر سائے کے اندر خشک کر لیں۔ اب یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں، برابر وزن کی، کلو کلو، آدھا آدھا کلو، ایک ایک پاؤ، ان دونوں کا پاؤڈر بنا لیں، باریک پیس لیں، گرائنڈر کر لیں، کوٹ لیں۔ اب یہ آپ کے پاس موجود ہے، اب ان کو آپ نے ان کی روٹی بنانی ہے۔ ادرک کا پانی نکال کے اور کسی بھی جانور کا دودھ اور ادرک کے پانی کے اندر ہے، آپ نے روٹی پکا کر بالکل ہی ہلکی آنچ ہو، مدھم آنچ، زیادہ آگ چولہے میں نہیں جلانی ہے، اور روٹی پکا کے توے پہ رکھ لیں، اور اس کو آپ نے بریاں کرنا ہے، جلانا نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ہے جو دودھ اور ادرک کا پانی ہے وہ خشک ہو جائے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ سرخی مائل ہو گیا اور بالکل خشک ہو گیا ہے، آپ اسے نیچے اتار لیں۔ نیچے اتارنے کے بعد آپ پھر اسے کوٹ کے باریک کر لیں، اور باریک کرنے کے بعد 2 گنا شہد کے اندر اس کو ڈال لیں، اور اگر یہ ایک ایک پاؤ ہے تو 1 تولہ زعفران اور 1 تولہ دار چینی آپ مکس کر کے رکھ لیں، تو ہر روز صبح کے وقت ہے اس میں سے 1 چمچ آپ کھا لیا کریں، انشاءاللہ لذیذ ہے۔ جس کی آپ کو تمنا اور تڑپ ہے، جریان، اختلاف، صورت انزال، لکوریا، کمر درد، مثانہ آپ کا مضبوط اور دل بھی آپ کا مضبوط، اور پٹھے اور اعصاب آپ کے مضبوط، تو آپ اس بے ضرر چیز کو استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں، لذت شباب آپ کو میسر آ جائے گی۔ آپ کی مہربانی، اس زمانے کے اندر خطرناک چیزوں کا استعمال نہ کریں، برداشت ہمارے اندر نہیں ہے، معدہ قبول نہیں کرتا، جگر اور گردے سے قبول نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی۔ تو آپ یہ بے ضرر چیزیں چھوٹے بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ تو کھانے کی چیز ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان اگر تو پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان بن کے رہ، جانور نہ بن، اور اگر تو نے جانور ہی بننا ہے تو وہ جانور بن جو انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ گائے بن جا، بھینس بن جا، بکری بن جا، ان کا لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں، ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں، کم از کم سانپ اور بچھو تو نہ بن کہ انسانوں کو ڈستا پھرے۔ جس معاشرے کے اندر آپ رہتے ہو،
کوشش یہی کرو کہ انسان بن کے رہو، پھر اس کی وجہ سے بھی اللہ جل جلالہ و من والو آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائیں گے۔ سمجھ آ جائیں تو شیئر بھی کریں، میری اصلاح افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔